خوش آمدید۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ آخری رمضان ہوا تو؟ بات یہ ہے کہ کچھ قدیم روایات میں ایک ایسی پیشن گوئی کا ذکر ملتا ہے جو کہتی ہے کہ ایک رمضان ایسا آئے گا جو انسانیت کے آخری باب کا اعلان کرے گا۔ تو آئیے مل کر کھوج لگاتے ہیں کہ یہ سچ میں کوئی پیشن گوئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا سبق، کوئی تمثیل چھپی ہوئی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جب بھی ہم اس کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن کچھ روایات ہیں جو اس مہینے کا ایک بالکل الگ، ایک گہرا اور کہہ لیں کہ پراسرار پہلو بھی دکھاتی ہیں۔ یہ روایات رمضان کو سیدھا وقت کے خاتمے سے یعنی اینڈ آف ٹائم سے جوڑتی ہیں اور ایسے سوال اٹھاتی ہیں جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر یہ آخری رمضان ہو؟ دیکھیں، یہی وہ سوال ہے جو فوراً ہماری ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور یہی ہمارے آج کے موضوع کا بالکل مرکزی خیال ہے۔ اور یہ کوئی آج کا سوال نہیں ہے، کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو نہ جانے کب سے، صدیوں سے انسان کے ذہن میں گھومتی رہی ہے۔ تو ان روایات کا جو بنیادی آئیڈیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ رمضان صرف امن اور عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ اس میں انسانیت کے آخری باب، اس کے فائنل چیپٹر کے بارے میں کچھ وارننگز، کچھ انتباہات بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں ایک ایسی سچائی کی طرف لے جاتی ہے جس سے اکثر لوگ، آپ جانتے ہیں، نظریں چراتے ہیں، اور وہ سچائی ہے دنیا کا خاتمہ۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری پیشن گوئیوں کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کس چیز پر کھڑی ہیں؟ تو جناب، یہ سب ایک بہت بنیادی عقیدے پر قائم ہے، اور وہ عقیدہ ہے قیامت کے دن کا یقینی ہونا، یعنی ایک ایسا الہی وعدہ جس سے بھاگنا ممکن ہی نہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت اسی عقیدے کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کا خاتمہ کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الہی، ایک حتمی فیصلہ ہے۔ مطلب وہ گھر، وہ رشتے، طاقت، پیسہ، حیثیت، سب کچھ مٹ جانے والا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت دلچسپ فرق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ہے الہی وعدہ اور دوسری طرف ہے سائنسی قیاس آرائیاں۔ دیکھیں، سائنس بھی کائنات کے خاتمے کے بارے میں مختلف تھیریز پیش کرتی ہے، جیسے بلیک ہولز یا سورج کا ایندھن ختم ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دین ہمیں ایک قطعی، ایک ڈیفینٹ وعدے کی بنیاد پر یقین دیتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، ایک عقیدے پر مبنی یقین اور دوسری طرف محض ایک تھیری کا۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ بات پکی ہو گئی کہ خاتمہ تو یقینی ہے، تو ظاہر ہے اگلا سوال یہی آتا ہے کہ بھئی اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو چلیں اب ان مخصوص انتباہات اور نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آخر وہ نشانیاں ہیں کیا؟ کون سی ہیں وہ علامات جن کی پیشن گوئی کی گئی ہے؟ چلیں اب ذرا تفصیل میں اترتے ہیں تاکہ اس پورے موضوع کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ دیکھیے، حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت کی نشانیوں کو 3 بڑے حصوں یا سٹیجز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آتی ہیں دور کی نشانیاں، یعنی وہ جو خاتمے سے بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آتی ہیں چھوٹی نشانیاں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہم ان پر دھیان نہیں دیتے۔ اور آخر میں ہے قریب کی نشانیاں۔ یہ وہ بڑے واقعات ہیں جو اس بات کا کھلا اشارہ ہوں گے کہ خاتمہ بالکل سر پر ہے۔ ان چھوٹی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی اہم نشانی ہے وقت کا تیز ہو جانا، یعنی سال مہینوں جیسے لگیں گے، مہینے ہفتوں جیسے، اور ہفتے دنوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اور سچ پوچھیں تو شاید بہت سے لوگ یہ محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ ایسا تو ابھی سے ہو رہا ہے نا؟ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کہاں گیا، مہینہ کب ختم ہوا، اور سال تو جیسے پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سلسلے کی سب سے زیادہ، کہہ لیں کہ ڈرامائی اور شاید خوفناک پیشگوئی کی طرف، اور وہ ہیں ان واقعات کے بارے میں جو آخری رمضان میں پیش آنے والے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس آخری رمضان کے بیچ میں ایک جمعے کی رات ایک خوفناک واقعہ ہوگا۔ آسمان سے ایک بہت بڑی، ایک زبردست آواز سنائی دے گی، اور یہ آواز اتنی شدید ہوگی، اتنی ہولناک کہ صرف انسان ہی نہیں، جانور اور باقی مخلوقات بھی دہشت زدہ ہو جائیں گی۔ اس آواز کا اثر کتنا شدید ہوگا؟ روایت کے مطابق اس ایک آواز سے 70,000 لوگ اپنی سننے کی طاقت کھو دیں گے، یعنی بہرے ہو جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، اسی آواز سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ کچھ دوسری روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ 70,000 لوگ اندھے اور 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے۔ یہ اس واقعے کی ہولناکی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسے خوفناک وقت میں بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اسی روایت میں بچنے کے لیے ایک نبوی مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ جو کوئی اس وقت اپنے گھروں میں رہے گا، سجدے میں گر جائے گا
اور اللہ کی پناہ مانگے گا تو وہ بچا لیا جائے گا۔ تو یہ سب خوفناک تفصیلات سننے کے بعد سب سے اہم سوال پر آتے ہیں، آخر ان پیشن گوئیوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہیں یا پھر ان کا کوئی اس سے بھی گہرا مطلب ہے؟ ظاہر ہے سب کے ذہن میں یہی سوال ہوگا، تو پھر یہ کون سا رمضان ہوگا؟ کب ہوگا یہ سب؟ لیکن اس کا جواب شاید وہ نہیں ہے جس کی لوگ توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہیں پر ان پیشگوئیوں کا اصل مقصد بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے عام غلط فہمی کہ ان کا مقصد کوئی تاریخ بتانا ہے جس سے افواہیں اور خوف پھیلتا ہے، لیکن دوسری طرف ہے ان کا اصل گول، ان کا اصل مقصد، اور وہ ہے ایک روحانی ویک اپ کال۔ یہ کہانیاں تاریخ بتانے کے لیے نہیں بلکہ غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو جھنجھوڑ کر جگانے کے لیے ہیں تاکہ وہ اپنے انجام کی تیاری کر سکے۔ اور یہاں کچھ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے علماء کے نزدیک اس روایت کی سند یعنی اوتھینٹسٹی بہت مضبوط نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کا اصل مقصد تاریخ بتانا نہیں بلکہ لوگوں کو غفلت کی نیند سے جگانا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں اور بے بنیاد تاریخوں پر دھیان دینے کے بجائے اصل توجہ پیشین گوئی پر نہیں بلکہ اپنی تیاری پر ہونی چاہیے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم کس نتیجے پر پہنچے؟ بات یہ ہے کہ آخر میں سوال پیشن گوئیوں کا نہیں رہ جاتا، سوال ہمارا اپنا بن جاتا ہے۔ ایک سادہ سا سوال، کیا ہم تیار ہیں؟ اور سچ پوچھیں تو اصل سوال یہی ہے۔ یہ جاننا اتنا اہم نہیں کہ خاتمہ کب آئے گا، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہماری حالت کیا ہوگی، ہمارا حال کیا ہوگا۔ اصل مسئلہ وقت کا نہیں، ہماری تیاری کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جو انہوں نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، اس پوری بات کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہیں اللہ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا، صرف تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے، یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اس دن کوئی رشتہ، کوئی حیثیت، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، صرف اور صرف اپنے اعمال۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں یہ کوئی کیلنڈر یا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، یہ دراصل ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں ہماری روحانی حالت دکھاتا ہے۔ ان کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار کیسے رہے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ جب ہم اس آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر کیا آتا ہے؟